ناظرین نیوز اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین بات کرتے ہیں پاکستان کے حالات حاضرہ پہ۔ ناظرین سب سے پہلے جو ہمارے صحافی ہیں عمران ریاض، ان کی گرفتاری ہوئی 3 دن پہلے اپراکسیمیٹلی، تو ان کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا، یہ سیالکوٹ پولیس نے کیا۔ تو اس کے بعد پولیس کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، تو لیکن اب ان کے جو گھر والے ہیں وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست گزاری تھی، جس پہ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ایکشن لیا، اور اس میں چیف جسٹس نے پولیس کو کہا کہ اگر آپ نے اس کو چھوڑا ہے تو اس کی جو بھی ایویڈنس ہے، وہ جو بھی فوٹیج ہے آپ کے پاس، وہ پروف پیش کریں کہ واقعی آپ نے اس کو ریلیز کر دیا ہے۔ تو اب ناظرین یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا وہ نامعلوم افراد کے پاس ہیں، یعنی ہینڈلرز کے پاس۔ تو دعا کریں اپنے اس صحافی کے لیے جو ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتا ہے۔ ناظرین یہ جہاں تک ایک نقطہ نظر ہے تمام صحافیوں کا، یہ کہنا ہے کہ عمران ریاض کو اس جو تقریر پہ دوبارہ گرفتار کیا گیا، جو اس نے ایک تمام صحافی ایک سیمینار تھا، وہاں پہ اس نے تقریر کی تھی، جس میں اس نے کہا تھا کہ یہ جو ہینڈلرز ہیں یہ آپ کو ایک ایک کر کے ماریں گے، بہتر ہے اکٹھے ہو جاؤ، بہتر ہے اکٹھے ہو جاؤ۔ لیکن اس تقریر کے بعد یہی وہ تقریر اس کو کی وجہ سے اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ خیریت سے ہو جہاں بھی ہو، اور دعا کریں کہ وہ جلدی بازیاب ہوں، اور یہ جو ہینڈلر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں۔ بھئی آپ لوگ اس کے نقطہ نظر سے اگر آپ کوئی کو کیا پرابلم ہے، صحافی تنقید اس کا کام ہے، تنقید کرنا، تنقید برائے اصلاح، تو وہ تنقید برائے اصلاح کرتا ہے۔ آپ کو اس کا نقطہ نظر پسند نہیں ہے تو یہ جمہوری معاشروں میں تو ایسا نہیں ہوتا، یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں پہ ایسے ہوتا ہے۔ تو کیا ہم جنگل کے قانون میں کہیں رہتے ہیں؟ یہاں پہ واقعی پاکستان میں جنگل کا قانون ہے۔ آپ دیکھیں جیسے ایک سابق وزیر اعظم عمران خان کو جیسے عدالت کی پیشی پہ عدالت سے اغوا کیا گیا، جیسے اس کو گھسیٹ کے مطلب اس کو اٹھایا گیا وہاں سے، وہ ایک مطلب سپر سٹار ہے پوری دنیا کا، سیلیبریٹی ہے، اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ناظرین، وہ بھی پوری دنیا میں جو پاکستان کی جگہ ضائی ہوئی ہے، تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ مطلب بے شرمی کی ایک حد ہے ناظرین۔ یہ جو رجیم چینج آپریشن شروع ہوا، اس نے جو پاکستان کو جتنا برباد کیا، اب میں ناظرین وہ رجیم چینج آپریشن پہ تو آتا ہوں، لیکن اس کے بعد جو عمران ریاض صاحب صحافی ہیں، ان کے بعد عوریہ مقبول جان جو ہیں وہ ایک بزرگ صحافی ہیں، ان کے بھی نقطہ نظر کو سے جو ہینڈلر ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ ہیں، ان کو وہ ظاہر ان کو پسند نہیں تھا، تو ان کو بھی اٹھا لیا گیا۔ تو اب ان دونوں صحافیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ خیریت سے ہوں اور یہ جلدی سے بازیاب ہو جائیں۔ اور اس میں میں ریکویسٹ کرتا ہوں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اور جو جنرل عاصم منیر سے، خدا کے لیے اگر آپ کے کسی ہینڈلر نے اس کو اٹھایا ہے تو پلیز آپ پتہ کریں اور ان صحافیوں کو ریلیز کروائیں۔ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں، مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ ان صحافیوں کی جو زندگی ہے ان کی حفاظت کریں، ان کو جلدی بازیاب کرائیں، کیونکہ ان کے جو گھر والے ہیں وہ بہت پریشان ہیں۔ اس سے جو صحافی برادری ہے وہ بھی بڑی مایوس ہے، اور مطلب کوئی بھی صحافی تو پھر اپنے اچھے طریقے سے کام ہی نہیں کر سکے گا، یعنی کہ ان کو اس گورنمنٹ کو کیا سب لفافے چاہیے، سب لفافہ صحافی چاہیے، یہ جو کہیں، یہ تو ڈکٹیٹرشپ میں ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا مطلب دعا کریں کہ ایسا جو ظلم یہ جو کر رہے ہیں ان کو خدا تعالیٰ کو ہدایت دے دے، ورنہ لگتا تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ لیکن ناظرین سب سے جتنے بھی یہ مسائل ہیں، اور ناظرین ایک بات یہاں پہ اور ایڈ کرتا چاہوں، یہ جیسے جب عمران خان صاحب کو چیف جسٹس سپریم کورٹ نے انصاف دیا، اور اس کے بعد یہ جو ہیں اب فضل الرحمان اور جو مریم نواز ہے، اب یہ انہوں نے ایک احتجاج کی کال دے دی ہے، اور یہ سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ
کیا اب یہ جو کیا دفعہ ان پہ بھی 144 لگے گی؟ کیا اب بھی جو ہے رینجر اور جو پولیس ہے وہ بھی ان لوگوں کو گرفتار کرے گی؟ جیسے پی ٹی آئی کے لوگوں کو مار پیٹ کا نشانہ بنایا گیا، تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو بھی صورتحال ہے وہ کیا ویسے ہی ہوگی جیسے ان کے ساتھ سلوک ہوا، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ دوسری بات ناظرین، یہ جو جتنا بھی ملک میں ابھی کوحرام مچا ہوا ہے، عمران خان کیا مانگتا ہے؟ عمران خان صرف ایک الیکشن مانگتا ہے، لیکن اگر چیف جسٹس سپریم کورٹ جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی اسی ٹائم الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیتے، اور یہ جتنے مسائل ہیں یہ کبھی پیدا نہ ہوتے، اور ملک اس بحران میں جو آج مہنگائی کا بحران، جو آج مسائل ہیں، وہ ان سے جان چھوٹ جاتی۔ لیکن دیر آئے درست آئے، ابھی ہی الیکشن اناؤنس ہو جائیں، اور یہ جو لوگ ہیں، یہ جو 14 مئی ڈیٹ تھی اب، اور یہ جو لوگ ہیں، چیف جسٹس کو چاہیے کہ اس معاملے کو جلدی وائنڈ اپ کرے، اور اگر یہ حکومت نہیں مانتی تو ان پہ جو توہین عدالت، ان پہ کارروائی ہونی چاہیے فوری طور پہ، تو تاکہ ملک جو ہے وہ الیکشن کی طرف جائے اور یہ جو مسائل ہیں ملک سے یہ ختم ہوں۔ ناظرین، اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جتنے مسائل کی جو عماد گاہ ہے، یہ جڑ ہے نا، وہ جنرل باجوہ تھا۔ جنرل باجوہ نے اس ملک کے ساتھ وہ ظلم کیا جو یقین کریں کوئی ملک کا دشمن بھی نہیں کر سکا۔ ہمارا دشمن جو ہے پرانا، وہ بھی نہیں یہ کر سکا کہ، لیکن جنرل باجوہ نے اس ملک کو جو بربادی کے نہج پہ پہنچایا ہے، اس نے قانون شکن لوگوں کو اور جو کرپٹ لوگ تھے ان کو لا کے بٹھایا، اور اس ملک کا دیوالیہ نکلوا دیا اس شخص نے، صرف اپنی کرسی کو دوام جو بخشنے کے لیے، اپنی چودراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے۔ اب دیکھیں ناظرین، جنرل باجوہ نے اس نواز شریف کے جعلی ڈاکومنٹس اس کے میڈیکل کے بنوا کے اس کو بڑی بحفاظت جو ہے وہ اس نے ادھر پہنچا دیا اس کو انگلینڈ میں۔ لیکن اب دیکھیے کہ جنرل مشرف جو اس کا سابقہ باس تھا، جنرل مشرف سے ناظرین آپ جتنا مرضی اختلاف کریں، آنسٹ ٹو گاڈ وہ بہت دلیر شخص تھا۔ جو آپ کوئی بھی بندہ میری بات سے اتفاق کرے یا نہ کرے، یقین کریں وہ دنیا کے جس ملک میں گیا ہے، اس نے اپنے فوج کی تعریف کی ہے، اس نے دفاع کیا اپنی فوج کا، اس نے اپنے ملک کا دفاع کیا ہے، اور یقین کریں کہ یہ باجوہ جو ہے اس کو ایک دن بھی اس کی زندگی میں پاکستان نہیں لا سکا، لیکن ان بشرموں کو اس نے پورا پروٹوکول دے کے اس کو انگلینڈ بھیجا، صرف اور صرف اپنی کرسی کی لالچ کے چکر میں۔ تو مطلب جب ایسے لوگ آ جائیں، اور باجوے نے جو اس ملک کا حال کیا ہے، ان لوگوں کو بٹھا کے، یہ لوگ آئے تھے مہنگائی ختم کرنے، ٹھیک ہے، اور یہ مہنگائی کو آپ پتہ نہیں کتنے فیصد 45% ابو ہو چکی ہے، لیکن دیکھیں اب جو غریب آدمی اب ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھا سکتا، جو تنخواہ دار طبقہ، جو دیہڑی دار طبقہ، جو ریڑھی والے، جتنے بھی کمزور لوگ تھے، بے شک وہ امیر بھی ہیں، وہ سب یقین کریں ان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ یہ ملک دیوالیہ ہونے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، صرف اس کا اناؤنس نہیں ہوا لیکن تقریباً وہاں تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن اس باجوے نے جتنا ظلم کیا، یقین کریں اتنا کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اور جتنے ناظرین، ضروری نہیں ہے کہ کوئی جو ملک میں دہشت گرد ہوتے ہیں وہ بم بلاسٹ کرتے ہیں، وہ گولیوں سے لوگوں کو مارتے ہیں، لیکن یہ جو فائنینشل جو ہے ملک کی جو پیسے ہیں ملک سے باہر بھجوانا، اسے چوری کر کے ڈاکے ڈال کے باہر بھجوانا، وہ بھی فائنینشیل ٹیررزم ہے، اور جو ٹیررسٹ لوگ ہیں ان کو اس نے ہم پہ مسلط کیا، اس باجوے نے، صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ ناظرین آپ یہ بتائیں، اس سے پہلے کسی اور آرمی چیف کے متعلق لوگ باتیں کیوں نہیں کرتے؟ مجھے یہ بتائیں، کیانی صاحب کے متعلق کیوں نہیں بات کرتے؟ جو رحیل شریف ہیں ان کے بارے میں لوگ کیوں نہیں بات کرتے؟ مشرف، یہ سب لوگ جو ہیں بڑی ایمانداری سے اپنی جو نوکریاں ہیں وہ بہترین طریقے سے گزار کے گئے ہیں، لیکن کیا ہوا کہ جب یہ جو باجوہ گیا تو لوگوں نے شکر کیا کہ اب ایک حافظ قرآن جو ہے وہ ہمارا آرمی کا چیف بن رہا ہے، تو لوگوں نے دعائیں کی کہ اب شکر ہے کہ یہ باجوہ کا گن صاف ہوا اور ایک اچھا انسان اب آرمی چیف بن رہا ہے، اور یہ جو ملک میں جو ہیجان کی کیفیت ہے اور جتنے مسائل ہیں اب اس کو بہتری کی طرف لائے گا۔ کیونکہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے ملک میں جتنی بھی یہ حکومتیں آتی ہیں ان کے پیچھے
आर्मी पीछे बैठ के कंट्रोल करती है। ये तो कठपुतली जो है वज़ीर आज़म बनते हैं, लेकिन इमरान खान को यही चीज़ पसंद नहीं है। वो कठपुतली नहीं बनना चाहता, वो मुकम्मल इख्तियार के साथ इस मुल्क को गवर्न करना चाहता है। आपको याद है कि वो कहता था कि बाजवा कहता है कि ये जो करप्शन है कि ये इशू नहीं है, आप करप्शन के केसों को ना छेड़ें। याद है कि जितने भी करप्शन के केसेस ये बाजवे ने वो सब के ख़त्म करवा दिए थे। नैब को बाजवा कंट्रोल कर रहा था। इमरान खान कहता है मेरे कंट्रोल में नहीं थी, क्योंकि बाजवा करप्शन को बुरा नहीं समझता, क्योंकि बाजवा करप्शन को बुरा नहीं समझता, क्योंकि मुबैना तौर पर बाजवे ने भी करप्ट के कितने प्लाट, कितने प्लाजे, कितने आपने मुबैना तौर पर वो सुना तो है सब कुछ। तो मतलब ये है कि अब जब ये आसिम मुनीर मुंतखब हुआ आर्मी चीफ, तो लोगों ने एक उम्मीदें बांधी कि अब ये शख्स है जो हाफ़िज़ कुरान है, इसके सीने में कुरान पाक इसके सीने में है, और ये शख्स जो है इंसाफ की बात करेगा, ये ईमान की बात करेगा, ये मुल्क को मतलब सीधे रास्ते पे गामजन करेगा। लेकिन ये शख्स इसके आने के बाद भी मुल्क के हालात और बुरे से बद से बदतर होने शुरू हो गए। नाज़रीन देखें, खुदा ताला कुरान, नाज़रीन यहाँ पे तोसी मेरी ज़रूर कर दीजिएगा, अगर मैं कुरान पाक या तर्जमा या मफ़हूम आपको सही बयान ना कर सका तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैंने जहाँ पे पढ़ा, वो मैंने या सुना, वो ऐसे ही था कि खुदा ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अगर ये कुरान पाक मैं इन पहाड़ों पे नाजिल कर देता तो पहाड़ इसके खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाते। नाज़रीन, ये हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर, इनके सीने में कुरान पाक इसने हिफ़्ज़ किया हुआ है। क्या इसने अरबी सिर्फ हिफ़्ज़ की हुई है? क्या इनको इसका तर्जमा नहीं मालूम कि कुरान पाक में खुदा ताला क्या कहते हैं? मतलब ये है कि लोगों ने इसलिए इस शख्स से उम्मीदें लगाई थी कि ये मुल्क को सीधे रास्ते पे लेके जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है कि सहाफ़ी दिन दिहाड़े जो हैंडलर हैं वो अगवा करते हैं, लोगों की गंदी वीडियो बन रही हैं, मतलब सहाफ़ियों को घरों से उठाया जाता है। मुल्क में ना कोई सियासतदान बचा है जो हक़ की बात करता है, ना कोई सहाफ़ी बचा है इस मुल्क में जो हक़ की बात करता है। अरशद शरीफ को जिस तरह कत्ल किया गया, आज तक उसके कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। इंसाफ का निज़ाम भी, उसका भी जनाजा निकला हुआ है। जजेस हैं तो उनमें तकसीम है, तो कहाँ जाए ये लोग? सोचिए नाज़रीन, ये कब ये माशरा। लेकिन नाज़रीन, बात यह है कि आपके पास एक ही लीडर है, आपके पास एक ईमानदार लीडर है, इमरान खान, जिसने इस मुल्क को बेहतर यूनिवर्सिटियाँ दी, जिसने जहाँ पे गरीब आदमी जाके पढ़ सकता है, उसने आपको कैंसर हॉस्पिटल दिए, फलाह का काम करता है। एक ही लीडर पाकिस्तान कौम ने अब चुना है, आप उसकी हिफाजत करें। उसकी जान को बहुत ख़तरा है, अब भी उसकी जान को बहुत ख़तरा है। लेकिन यकीन करें ए मेरे पाकिस्तानियों, अगर आपने इस शख्स की हिफाजत नहीं की तो उसके बाद यकीन करें कोई लीडर नहीं अंधेरा है। सोचिए, हमें हमारे मुल्क की तकदीर अगर बदलेगा तो ये शख्स बदलेगा। हाँ, अगर ये भी इसको दें, एक टर्न और 5 साल दें, अगर ये भी नहीं कुछ कर सका तो फिर छोड़ दें इसको भी। तो मतलब ये है कि दुआ करें अपने मुल्क के लिए। और आपने ये जो वाक़या हुआ है पिछले दिन, जो जलाओ गिराव हुआ है, उसमें आपने देखा कि जो ट्रकों से लोगों को, गुल्लू भट्टों को उतारा गया है, जिन्होंने हमारे आर्मी के हाउस थे वहाँ पे जाके जलाओ गिराव जहाँ पे किया है, तो वो जो गुल्लू भट्टों ने किया है, जो वीडियोस सामने आई हैं, तो इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। ये पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत बुरा है। तो नाज़रीन, ये फ़ौज, ये प्यारी फ़ौज है तो हमारा पाकिस्तान कायम दायम है। नाज़रीन, ये यकीन करें, ये फ़ौज बहुत प्यारी है। इसके ISI के लोग बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन इसमें अगर 2-4 बुरे हैं तो पूरी फ़ौज को बुरा ना कहिए। यकीन करें, हर माशरे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, हर माशरे में, कहीं भी आप चले जाएं। इतनी बड़ी फ़ौज है, उसमें अगर 2-4 गंदे अंडे हैं तो उसमें हम पूरी फ़ौज को बुरा नहीं कहते। यकीन करें नाज़रीन, मैं अपनी इस फ़ौज को, इसके फ़ौज के जवान, यकीन करें उन्होंने अपनी कुर्बानियों के साथ इस मुल्क की आज तक आबियारी कर रहे हैं। कितने लोग रोज़ाना फ़ौजी शहीद होते हैं, अपने मुल्क पे कुर्बान होते हैं। आफरीन है उन माँओं पे, उन भाइयों पे, उन बहनों पे, जो ऐसे जवान, ऐसे जो
ایسے ایسے نوجوان ہیں جو اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں دن رات. ہمیں پیار ہے اس فوج سے، لیکن اگر اس میں کچھ برے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، دعا کرنی چاہیے. اور میں پھر جو آرمی چیف ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا کے لیے اگر آپ کے ہینڈلرز جو ہیں وہ انہوں نے یہ جو عمران ریاض اور اوریا مقبول جان صاحب کو اگر ان کے پاس ہیں تو پلیز آپ اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال کیجیے اور ان کو ریلیز کرائیے. آپ سے جنرل عاصم، آپ سے بہت امیدیں ہیں اس قوم کو، خدا کے لیے ان کی امیدوں کو پامال نہ کریں. اور دوسری بات، میں پاکستان کے تمام صحافیوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ تمام پریس کلب کے سامنے اپنے بھائی جو عمران ریاض ہیں اور اوریا مقبول صاحب ان کے لیے احتجاج کریں اور تمام انسانی حقوق کی تنظیموں کو مخاطب کریں اور ان کو لکھیں کہ پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ بند کرایا جائے. میں بھی اپنے اس پلیٹ فارم سے تمام دنیا میں جہاں بھی صحافی تنظیمیں ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ہمارے ہاں جو صحافیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کروائیں اور انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے اس کو بند کروائیں. اور جو سیاسی ہمیں پولیٹیکل جو ان کے ساتھ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس پر بھی خاص دھیان دیں اور تاکہ ان کو متنبہ کریں کہ ایسے نہیں ہوتا، جمہوری ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. ناظرین، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.